کہ کیا وہ واقع انسان کے بالوں میں گرا دیتا ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یا جادو کرتے وقت وہ دوسری جگہ پر بیٹھ کے کسی چیز پر پڑھ کے وہ گرے لگاتی ہیں، تو اس کا ایک شر موجود ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہیں اور ہوتا ہے، اور جس پر جادو کرنے والا کوئی جادو کر رہا تھا، اس کی کوئی چیز لے کے اس پہ گرے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ، اس پر بھی شیطان اگرچہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو غافل کرنے کے لیے اس پر یوں گرے لگا رہا ہے تاکہ پرسکون ہو کے سویا رہے اور غفلت کی زندگی بسر کرے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، پر امت اسلامیہ پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنے نبی کی بعثت کو، اپنے نبی کو امت کی طرف مبعوث بنا کے، مبعوث کر کے بھیجنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بیان کیا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا امت اسلامیہ نے اس احسان کو احسان سمجھا کہ کبھی امت کے دل میں آیا ہو کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ ایسا احسان کہ عمر کم، عمل کم اور اجر بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری اور تم سے پہلے اہل کتاب کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے اجرت پر مزدور لیے اور ان سے مطالبہ کیا، کون ہے جو ظہر تک میرے لیے کام کرے اور میں اس کو ایک ایک قرات دوں؟ فعملت اليہود الى الظہر فعوتوا قیراتا، یہودیوں نے کام کیا اور انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا اور ان کو معاہدے کے مطابق ایک ایک قیراط اجر دے دیا گیا۔ پھر مطالبہ کیا، کوئی ہے ایسا جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے اور اس کو بھی میں ایک ایک قیراط دوں؟ تو عیسائیوں نے کام کیا، عمل کیا، ان کو بھی ایک ایک قرات مل گیا۔ اور میں جب تمہاری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا عصر سے لے کر جو مغرب تک کام کرے گا اس کو میں 2 دینار 2 قرات دوں گا۔ سردیوں میں اگر فجر سے لے کر ظہر تک کا حساب لگائیں اور پھر ظہر سے عصر تک کا حساب لگائیں اور پھر عصر سے مغرب تک کا، تو بنسبت عصر سے مغرب تک وقت کم ہے۔ جب اللہ نے عمل کی توفیق دی تو تمہیں 2 قرات دیے۔ اس پر اہل کتاب نے اعتراض کیا، نحن
اکثر عملا و اقل عطاء. یا اللہ یہ کیا انصاف ہے، کام ہم نے زیادہ کیا، عمل ہم نے زیادہ کیا، اور ہمیں ایک ایک قرات ملا ہے، اور انہوں نے کام تھوڑا کیا ہے، وقت تھوڑا گزارا ہے، اور ان کو ڈبل تو نے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا حل نقصتکم من اجرکم شیئا، اے یہودیو عیسائیو یہ بتاؤ جو تم سے طے ہوا تھا اس میں سے میں نے تمہیں کچھ کم دیا ہے؟ کیا طے ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ ایک ایک قرات تمہیں ملا ہے کہ نہیں ملا؟ ملا ہے. جب تمہیں تمہارا پورا ملا ہے تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں جتنا دے دوں. تم سے جب زیادتی نہیں ہوئی، ان کو اگر میں نے اضافی دیا تو یہ میرا فضل ہے. اوتیہ من اشاء، تو میں جس کو چاہتا ہوں اپنا یہ فضل دے دیتا ہوں. یہ واضح دلیل اس بات کی کہ پیارے پیغمبر کی بعثت کی بنیاد پر، اللہ کے نبی کی امت ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کی نسبت عمریں کم دی ہیں. ہمارے اوپر جو چیزیں فرض ہیں وہ کم ہیں، اجر اس سے ڈبل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. آج تک کبھی بیٹھ کر نہیں سوچا ہوگا کہ پیارے پیغمبر کا امت کے لیے مبعوث ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا احسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. یقیناً، البتہ، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. مومن کو اندازہ نہیں کیا احسان ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا مشرکین نے، کہنے لگے قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارا نبی کیسا نبی ہے، تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، ایک ایک چیز سکھائی، حتیٰ کہ واش روم میں کیسے جانا ہے تمہیں یہ بھی سکھایا تمہارے نبی نے. اعتراض کرنے والے نے تو اعتراض کیا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ واش روم میں کیسے جانا ہے، کیا پڑھ کے جانا ہے، وہاں کے آداب کیا ہے، کہا ایک ایک چیز بتائی. حضرت سلمان نے فخر سے کہا ہاں ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، ہم نے 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہیں کرنا، ہم نے فلاں کام نہیں کرنا اور فلاں، ہر چیز کہا. یہ تم اس کو عیب قرار دیتے ہو، ہمیں فخر اس بات پر کہ ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے. کیا آج ہم بھی اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے ہر چیز سکھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں انسان جب صبح کے وقت ہوتا ہے، بیدار ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اپنا کام کرتا ہے. رحمان نے اپنے بندوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے نبی کے ذریعے ایک ایک چیز بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں یاقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا ہوا نام 3 عقد، جب انسان سویا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے آ کے 3 گرے لگاتا ہے. گرے لگانے کا کیا مطلب ہے؟ آگے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ یضرب کل عقدۃ، ہر گرہ پر پھر وہ تھپکی لگاتا ہے. یہاں یضرب کل عقدۃ کا معنی کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کاف کو جب ہم نے کاف میں جگہ دے دی، اس غار میں جگہ دے دی، فضربنا علی آذانہم، تو اس کا معنی مفسرین نے کیا کیا؟ کیا اللہ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ کر دیا تاکہ میرے بندے پرسکون ہو کے سو جائیں، دنیا کی ان کو خبر نہ ہو، شور و غوغا ان کے کانوں میں نہ آئے. تو اس کا معنی کہتے ہیں ضربا علی اذنہ، کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرسکون کرنے کے لیے اس کے کانوں کو بند کر دینا. لیکن شیطان یہاں کیا کر رہا ہے؟ 3 گرے لگائی ہیں، ہر گرہ پر وہ ضرب لگا رہا ہے کہ اس کا معنی کہ وہ اس بندے کو غافل کرنا چاہتا ہے کہ بندہ اس انداز میں سوئے کہ اس کو ہوش ہی کوئی نہ ہو. ہر گرہ پر ضرب لگا رہا ہے
اور اس کو غافل کر کے گہری نیند میں لے کے کہتا ہے علیکا لیل طویل، لمبی رات ہے سو جا، لمبی رات ہے سو جا، علیکا لیل طویل فرقد، لمبی رات پڑی ہے، ابھی تو تہجد کی اذان ہوئی ہے، لمبی رات ہے سو جا تو۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ واقع انسان کے بالوں میں گرا دیتا ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر صحیح اور راجح بات یہی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو جادوگرنیاں جادو کرتے وقت وہ دوسری جگہ پر بیٹھ کے کسی چیز پر پڑھ کے وہ گرے لگاتی ہیں تو اس کا ایک شر موجود ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہیں اور ہوتا ہے اور جس پر جادو کرنے والا کوئی جادو کر رہا تھا اس کی کوئی چیز لے کے اس پہ گرے لگا رہا ہوتا ہے، یہ بندہ اس پر بھی شیطان اگرچہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو غافل کرنے کے لیے اس پر یوں گرے لگا رہا ہے تاکہ پرسکون ہو کے سویا رہے اور غفلت کی زندگی بسر کرے۔ رات لمبی ہے، آج واللہ ہمیں اپنی اولادوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے ملازمین کی، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی فکر نہیں ہے۔ میں نہیں سوچتا میرے ساتھ کام کرنے والے، میرے گھر والے سارا جوائیاں لے رہے ہیں، سستی میں ادھر گرا پڑا ادھر گرا پڑا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اگر کوئی بندہ محفوظ رہنا چاہتا ہے، ہر چیز سکھائی اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم چاہتے ہو شیطان تم پر گرا نہ لگائے، تم بے خوف ہو کر پرسکون سو، ایک ایک چیز بتائی۔ ابو ذر فرماتے میں ایک دن لیٹا ہوا تھا اپنے مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع علی بطنی، پیارے پیغمبر میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، فرکضنی برجلہ، پیارے پیغمبر نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگائی اور کہا یہ الٹا ہو کے تو سویا ہے، انما هذه زجاۃ اہل النار، اور میرے صحابی یہ کیسے تم لیٹے ہو، یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے، یوں الٹا تو جہنمی لیٹتے ہیں، تو میرا کلمہ پڑھنے والا محمدی اور تو یوں لیٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے ایک بندے کو الٹے لیٹے ہوئے دیکھا، فرمایا انما ان هذه زجاۃ یبغضها اللہ، یہ جو تو لیٹا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا آج ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنی اولاد کو یہ سکھا دیا کہ الٹا لیٹنا یہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو جہنمیوں کی طرح لیٹنا، یہ جہنمیوں کی مشابت ہے۔ دنیا آج تحقیق کر کے بڑے بڑے پوائنٹ لگا لی، میں نے اس پہ ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے 10 سائنس اور مختلف آرٹیکلز کے ذریعے بتایا کہ جی الٹا لیٹنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، بندہ پرسکون نہیں سوتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی گردن کا یہ نہیں ہوتا، وہ اگر پرسکون نہیں سویا صبح اس کو سستی ہوتی ہے فلاں۔ 10 انہوں نے مختلف آرٹیکل کے حوالے دے کے بتایا کہ یہ نقصان ہے۔ دنیا آج تحقیق کر رہی ہے، ہمارے نبی نے تو ہمیں ہر چیز پہلے سکھا دی تھی۔ ٹھوکر مار کے اٹھایا صحابی کو، کہا الٹے لیٹے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ الٹا لیٹا ہے لیٹتا رہے، جہنمیوں کی طرح لیٹ رہا ہے لیٹتا رہے، کوئی فکر نہیں۔ ان هذه زجاۃ اہل النار، انما هذه زجاۃ اہل النار، ان هذه زجاۃ یبغضها اللہ، ان هذه زجاۃ لا يحبها اللہ۔ مختلف حدیثوں کے مختلف الفاظ ہیں۔ کہا یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، دوسرے صحابے کو کہا یہ تو جس طرح لیٹا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تیسری روایت میں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیا آج ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا؟ سائنس کی تحقیق کے بعد اگر آپ سیدھے لیٹتے ہیں آپ بے ایمان ہیں، آپ کا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تھا کہ ہمیں جس بات سے اسلام نے منع کیا اس میں نقصان ہی نقصان تھا، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر چیز سکھائی۔ کیا چاہتے ہو کہ تمہاری گرے نہ لگے، شیطان تم پر حاوی نہ ہو؟ تو فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت باوضو ہو کے سوتا ہے، ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہرا
فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، میرا بچہ وہ ساری رات پڑھتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کی تیاری کرتا ہے، پر اماں نہیں سکھاتی بیٹا یہ تم جب سونے لگو نا بیٹا باوضو ہو کے سونا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ باوضو ہو کے سویا، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، رات کو کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھل گئی، فکر ہے صبح پیپر ہے، یہ تیاری نہیں ہوئی، فکر میں ہے کہ آنکھ کھلی، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ۔ جو بھی پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی خیر مانگتا ہے اللہ ہر صورت میں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیا آج ہر چیز نبی سکھا کے گیا کہ آج والدین کو اپنی اولاد کی یہ فکر ہے؟ پھر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے، یبیت الملک فی دثارہ، جس کپڑے میں وہ سویا ہوا ہے اس کپڑے میں اس کے ساتھ فرشتہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے، رات گزارتا ہے، اس کے لحاف میں، اس کی چادر میں، اس کے کمبل میں، اس کے ساتھ فرشتہ رات گزارتا ہے۔ پر جب بھی یہ کروٹ بدلتا ہے تو کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ قد بات طاہرا، یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس کا نام لیتا ہے، یا اللہ اپنے اس بندے کو نام لے کے، یا اللہ اس عبداللہ کو معاف کر دے، عبد الرحمن کو معاف کر دے، کہ یا اللہ اس لیے کہ یہ باوضو ہو کے سویا ہے، فرشتہ تیرے ساتھ کمبل میں، تیرے ساتھ حفاظت کے لیے۔ کہ آج والدین کو فکر ہے کہ ہمیں ہماری اولاد کی یوں اس انداز میں پرورش کرنی ہے کہ رات کو سوئے تو اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ پہرے داری کے طور پر ان کے بستر میں ان کے ساتھ ہوں۔ کرنا کیا تھا؟ باوضو ہو کے سونا تھا، باوضو ہو کے سویا، فرشتہ اس کے ساتھ پہرے داری کے طور پر اس کے بستر میں اس کے ساتھ ہے۔ جب بستر میں اس کے ملک اس کے ساتھ ہے، فرشتہ اس کے ساتھ ہے، تو کہاں جائے گا وہ شیطان جو گرے دینے والا ہے؟ اماں کہتی بیٹا آیت الکرسی پڑھ کے سوئو۔ شیطان نے جو جھوٹا تھا سچی بات کر کے گیا، اور پیارے پیغمبر کی مور کی وجہ سے ہم وہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما کے گئے، اس نے کہا نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تو کیا ہوگا؟ کہ تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، لن یزال علیک من اللہ حافظا ولا یقربک شیطان، کہا اگر تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو لن یزال علیک من اللہ حافظا، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا فرشتہ تجھ پر اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی، وہ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، شیطان کو تیرے قریب نہیں آنے دے گا، حتیٰ تصبح، صبح تک شیطان تیرے پاس بھٹکے گا نہیں۔ میری اولاد آج کیا یوں سوتی ہے کہ وہ اس انداز میں سوئے، فرشتے پہرے دیں، شیطان قریب بھی نہ پھٹکے۔ اللہ کے نبی تو ہر چیز سکھا کے گئے تھے، آج ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے۔ شیطان نے 3 گرے لگا دی اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے، سویا رہ سویا رہ سویا رہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإن استيقظ فذكر اللہ، بیدار ہوا اور اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اس نے بیدار ہونے کی دعا پڑھ لی۔ فرمایا اس نے ذکر کیا، وہ اگر شیطان کسی انداز میں اس پر غافل، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گرا لگا بھی چکا تھا، کھل جائے گی۔ اٹھا ہے، وضو کیا ہے، دوسری گرا بھی کھل جائے گی، نماز پڑھی ہے، تیسری گرا بھی کھل جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اللہ کے نبی سمانہ دیکھے گئے، کہا پھر یہ جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، وضو کیا تھا، نماز ادا کی تھی، صبح اس انداز میں کہے گا کہ حشاش بشاش ہوگا، طیب النفس، بڑے پاکیزہ نفس والا، بڑے ہی بہترین نفس والا، یہ سارا دن یوں گزارے گا۔
حشاش پشاش رہنا چاہتے ہو نا، یہ میرا بیٹا سست بہت ہے، چڑچڑاپن بڑا ہے، کہنا نہیں مانتا، دیکھو تجھے کوتاہی کہاں ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طیب النفس سے، پاکیزہ نفس والا، طیب النفس، حشاش پشاش، سارا دن یہ صبح کرے گا اور اسی انداز میں زندگی گزارے گا. وَإِلَّا كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ، اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ سارا دن سست ہوگا اور خبیث النفس ہوگا. کسی کو کہو نا تیرا بیٹا بڑا خبیث ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، کان سرخ ہو جاتے ہیں. میرے بچے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا بچہ اگر اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے وضو نہیں کیا نماز فجر کے لیے اور نماز فجر ادا نہیں کی، تو فرمایا یہ تیرا بچہ کسلان ہوگا، سست ہوگا سارا دن، خبیث النفس سے، اور گندے نفس والا خبیث النفس ہوگا سارا دن. اگر فکر ہے نا اپنی اولاد کو، یہ آپ کا یہاں آ کے کام کرنے والا وہ سارا دن جمعیاں لے رہا، کبھی پوچھا اور یار تو کیوں اتنا سست ہے؟ نماز فجر ادا کی، وقت پر ادا کی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گیا تھا، باوضو ہو کے سویا تھا، فرشتے نے ساتھ پہرے داری کی ہے، کروٹ بدلی ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے یا اللہ اس کو بخش دے اپنے بندے کو، یہ باوضو ہو کے سویا، حشاش بشاش ہو کے اٹھا ہے، پھر جو آنکھ کھلی جو اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کر دیا. کتنا زور لگتا ہے اس پر. آج تربیت نہیں ہے. اعتراض کرنے والے تو اعتراض کیا تھا تمہیں واش روم جانے کا طریقہ تمہارے نبی بتاتے، کہا ہاں ہر چیز سکھاتے ہیں. نماز فجر اگر تمہارے بچے، ہم کہتے ہیں بچے کو گھر سے نکالنے سے پہلے اس کو اللہ کے سپرد کرو. سپرد کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس بندے نے نماز فجر ادا کی، وقت پر ادا کی، جماعت سے ادا کی، وہ اللہ کے ذمے ہو گیا ہے. تمہارا بچہ اللہ کے ذمے تم نے کیا، اس کو نماز وقت پر نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، گالیاں دے بکے گا تمہیں، خبیث النفس جو ہے سست ہے، سستی کرے گا، کہنا نہیں مانے گا. اور اگر حشاش پشاش کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ذمے دینا چاہتے ہو، تو کہا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا تخرف اللہ فی ذمتہ. اللہ کے وعدوں کو توڑو نا، اللہ کے ذمے کو پامال نہ کرو، اللہ کے ذمے کو توڑو نا، اس کو محفوظ کرو. اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے اس اللہ کے ذمے کو توڑا فَيَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذمے کے بارے میں تم سے مطالبہ کرے گا، پوچھے گا. اور فرمایا جس سے اللہ نے پھر پوچھ لیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا. آج نہ اس انداز میں تربیت کی جا رہی ہے، سیرت النبی کے جلسے بڑے کروائے جاتے ہیں، پر ہر چیز جو سکھائی اللہ کے نبی نے، رات کو صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک ہر چیز اللہ کے نبی نے الگ الگ بتائی ہے. کیا آج امت اس پر پہرا دے رہی ہے؟ ساری عمر سستی میں گزر گئی، ساری امت سستی میں پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ طیب النفس کی بجائے خبیث النفس بنا ہوا ہے، کوئی وجہ نہیں ڈھونڈتا. رات کو باوضو ہو کے سونا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سونا، سورت اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے سونا، کتنی نعمتوں سے انسان وہ اپنے آپ کو بہرہ کر لیتا ہے. شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، فرشتے اس پر پہرے داری کریں گے، جو وہ مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا، گیرے ساری کی ساری کھلنا شروع ہو جائیں گی. حشاش بشاش سارا دن زندگی بسر کرے گا، ہر ایک کے ساتھ مؤدب قسم کا بچہ بن کے رہے گا. ایسا اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوتاہی کس کی ہے؟ تربیت کرنے والوں کی. محاسبہ نہیں ہوتا، پوچھا نہیں جاتا بیٹا آج تو نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، کفتا ہو، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت فرمایا یہ 2 آیتیں انسان کو ہر چیز میں کافی ہو جاتی ہیں، پریشانیوں میں کافی ہوتی ہیں، بیماریوں میں کافی ہو جاتی ہیں، سستیوں میں کافی ہو جاتی ہیں، ہر چیز میں کفایت کرتی ہیں. ہمیں نہیں فکر،
ایک ایک چیز اللہ کے نبی بتا کے گئے, سکھا کے گئے. آج گھر کے گھر وہ پریشانیوں میں ہیں, جھگڑے ہیں, اولاد کہنا نہیں مانتی, ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتی, آپس میں لڑتے. بھائی لڑے کیوں نہ؟ جب خبیث النفس پیدا ہوئے ہیں, جب خبیث النفس وہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, آج خبیث النفس کی طرح وہ اٹھتے ہیں, نماز فجر پڑھی نہیں پڑھی تو نہ پڑھی. اسلام کہتا ہے اگر طیب النفس بنانا چاہتے ہو, نشیط حشاش بشاش بنانا چاہتے ہو, نسخہ بڑا آسان تھا. حضرت سلمان نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے. کوئی ایک آپ اپنا غم بیان کریں, اپنی پریشانی بیان کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں, کتاب و سنت سے اس کا حل موجود ہے, ڈھونڈا نہیں گیا. اللہ نے احسان جتلایا, میں نے اپنے نبی کو تمہیں بھیج کر بعثت نبی تم پر احسان ہے. آج امت نے اس احسان کی قدر نہیں کی, اس کو سمجھا نہیں, اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں, آج آیت الکرسی پڑھ کے تو سوتا ہوں, پیچھے ذہن کیا ہے؟ میں آیت الکرسی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارا دن ساری رات میری حفاظت فرمائے گا, فرشتے مجھ پر متعین ہوں گے. لن یزال علیک من اللہ حافظا, مسلسل تم پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوگا. لن یزال علیک من اللہ حافظ, مسلسل تم پر اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا. ولا یقربک الشیطان حتی تصبح, صبح تک شیطان تیرے قریب ہی نہیں پھٹکے گا. میں اس لیے کر رہا ہوں, وضو اس لیے کر رہا ہوں, فرشتے میرے ساتھ ہوں گے, پہرا دیں گے, اور جو مانگوں گا ملے گا. اللہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میری گرے کھلیں گی. وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ گرہ کھل رہی ہے. نماز پڑھ رہا ہوں کہ نشیط حشاش بشاش طیب النفس بننا چاہتا ہوں. اگر انسان ان تعلیمات پر اپنی توجہ مرکوز کر لے تو آج بھی ہمارے گھر واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. وہ سکون وہاں ہوگا, میاں بیوی میں محبتیں ہوں گی, اولاد ایک دوسرے کا احترام کرے گا, اور وہاں ایک دوسرے کا ایک وقار رہے گا. اسی وقت جب ہم اپنے گھر کو یہ ماحول دیں گے, جو اللہ نے احسان کیا ہے اس احسان کی قدر کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر میں ان تعلیمات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور ان پر عمل کریں گے, پھر دیکھیں کیسے حشاش بشاش آپ کی اولاد اور کیسے پاکیزہ نفس والی آپ کی اولاد. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھیں کمی کہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے, ما بعث اللہ من نبی الا دل امتہ علی خیر مما یعلم. ہر جو خیر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتی ہے, ہر نبی نے اپنی امت کو بتائی ہے, ہر خیر بتا کے گئے. امت کو خیر پر کھڑا کریں, جب خیر پر امت کھڑی ہوگی پھر برکتوں والی امت ہوگی. محبت پیدا کرنے والی, حشاش بشاش رہنے والی, چست قوم بنے گی, پاکیزہ نفس والی بنے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امت میں سستیاں پیدا ہوں گی, اور اٹھنے والے کام کرنے والے سارے خبیث النفس ہوں گے, ہر ایک سے ٹکرانے والے, ہر ایک سے بدتمیزی کرنے والے, اور ہر ایک کا کام کرنے کے بجائے کام کو الجھانے والے پیدا ہوں گے. امت کی من حیث الامہ تربیت کی ضرورت ہے. اگر ہم خوشیاں چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, تو فرمایا یہ خوشیاں اسی وقت ممکن ہوں گی جب ہم اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے. اسلام خوشی کا نام ہے, اسلام کی تعلیمات خوشی کا نام ہے. جس بات سے روکا یقین مان لے اس میں آپ کا نقصان تھا تو روکا ہے, جس بات کا حکم دیا یقین مان لے کہ اس میں آپ کا فائدہ تھا. رحمتیں برکتیں پیدا ہوں گی. اللہ کریم ہمیں, ہماری اولادوں کو, عزیز و اقارب کو اور امت اسلامیہ کو خیر و برکت والی امت پیدا فرمائے, اور اس کو ایسی امت بنا دے جس کے بارے میں اللہ کے نبی خوشخبری دے کے کہتے امتی ہادہ امت مرحومہ, میری امت ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے, مرحومہ ہے, اس پر رحمت کی گئی ہے. وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے گا. اللہ کریم ہمیں خیر و برکت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.